نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. اليوم ندرس أسئلة وأجوبة عن الأسرة. ندرس حول موضوع أسئلة وأجوبة عن الأسرة. الأسئلة جمع سؤال وأجوبة جمع جواب. السؤال والجواب عن الأسرة. الأسرة اس کا معنی فیملی، ٹھیک ہے. سوال ہے هل تعيش مع والديك؟ کیا آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں؟ عاش يعيش زندگی گزارنا. نعم اعيش مع والدي، جی ہاں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں. یا لا بل اعيش مع جدي وجدتي، بلکہ میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتا ہوں. کم فردا فی عائلتک، آپ کی فیملی میں کتنے افراد ہیں؟ فی عائلتی 5 افراد، میری فیملی میں 5 افراد ہیں. ایک ہوتا ہے عائلہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، جیسے بھائی بہن چچا ان کو بھی شامل ہے. اسرہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، جیسے میاں بیوی بچے، وہ اسرہ میں شامل ہوتے ہیں. ماذا يعمل ابوک، آپ کے والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ ابی معلم، استاد ہیں. ابی مہندس، انجینئر ہیں. ابی متقاعد، میرے والد صاحب ریٹائرڈ ہیں. متقاعد یعنی ریٹائر کو کہتے ہیں. کم اخا لک، آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ لی 3 اخوۃ، میرے 3 بھائی ہیں. لی اخوان، میرے 2 بھائی ہیں. لی اخ واحد، میرا 1 بھائی ہے. لیس لی اخوۃ، میرے بھائی نہیں ہیں. هل انت اکبر اخوتک، کیا آپ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں؟ اکبر سب سے بڑا. نعم انا اکبر اخوتی، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں. یا لا بل انا اصغرهم، نہیں بلکہ میں سب سے چھوٹا ہوں. لا بل انا اوسطهم، نہیں بلکہ میں درمیانہ ہوں. ما هو تسلسلک فی العائلہ، فیملی میں آپ کا نمبر کیا ہے؟ انا الاول فی اخوتی، میں اپنے بھائیوں میں پہلا ہوں. انا الثانی فی اخوتی، میں اپنے بھائیوں میں دوسرا ہوں. هل ابواک علی قید الحیات، کیا آپ کے والدین حیات ہیں؟ نعم کلاہما علی قید الحیات والحمد للہ، جی ہاں دونوں حیات ہیں الحمدللہ. امی توفیت رحمہ اللہ، میری والدہ جو ہے وفات پا گئی، اللہ اس پر رحم کریں. ابی قد توفی رحمہ اللہ، میرے والد صاحب وفات پا گئے، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے. کم عم لک، آپ کے کتنے چچا ہیں؟ لی عم واحد، یا لی عمان. لی 3 اعمام. کم عمۃ لک، آپ کے کتنے پھوپھی ہیں؟ لی 4 عمات. کم خالا لک و کم خالۃ، آپ کے کتنے ماموں ہیں اور کتنی خالائیں ہیں؟ لی خال واحد و خالتان، میرے 1 ماموں اور 2 خالیں. خال ماموں کو کہتے ہیں. ما ہی لغت بیتک، آپ کے گھر کی زبان کون سی ہے؟ لغت بیتی العربیہ، میرے گھر کی زبان عربی ہے. نص عن الاسرہ، فیملی کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضمون. اب آپ نے ہر بندے نے جو ہے اپنی تعارف اور اپنی فیملی کے تعارف کے حوالے سے جو یہ مضمون ہے اس کو اپنے حوالے سے پیش کرنا ہے، اور ریکارڈنگ میں آپ سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے بارے میں بتانا ہے. جیسے آپ سب بتائیں گے کہ اسمی صالح، یہاں اپنا نام لکھیں گے. واسم ابی عبد الغفار، میرے والد کا نام عبد الغفار ہے. مضى من عمری 12 سنة، میری عمر کے 12 سال گزر گئے. اعیش فی کنف والدی، کنف زیر سایہ کو کہتے ہیں، زیر اہتمام. میں اپنے والدین کے زیر اہتمام رہتا ہوں. واسرتی تضم 8 افراد،
میری فیملی 8 افراد پر مشتمل ہے۔ ضم یضم مشتمل ہونا۔ 4 بنین و 4 بنات، 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں۔ والدی موظف حکومی فی دائرۃ الکہرباء، میرے والد صاحب موظف نوکری کرنے والے کو کہتے ہیں، حکومی گورنمنٹ ملازم، یعنی موظف ملازم حکومی گورنمنٹ کے، فی دائرۃ الکہرباء بجلی کے شعبے میں، دائرہ شعبے کو کہتے ہیں۔ و امی ربۃ بیت، میری والدہ جو ہے وہ ربۃ بیت یعنی گھریلو خاتون ہیں۔ تقوم باعمال المنزل، گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ اخی الکبیر، میرا بڑا بھائی، یدرس فی کلیۃ الہندسہ، میڈیکل کالج یعنی انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے۔ و اختی الکبریٰ معلمۃ، میری بڑی بہن معلمہ ہے۔ تدرس فی المدارس الدینیہ، دینی مدارس میں پڑھاتی ہے۔ وانا طالب فی الصف الاول، میں صف اول کا طالب ہوں۔ انا والحمد للہ سعید بین والدی و اخوتی و اخواتی، الحمدللہ میں خوش قسمت ہوں اپنے والدین، بھائیوں اور بہنوں کے درمیان۔ تو یہ آپ نے ہر ایک نے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ مثلا اسمی عاطف واسم ابی محمد قاسم، مضى من عمری 8 بلکہ 8 بلکہ جیسے 28 سال نا، 28 سنة أعيش في كنف والدي وأسرتي تضم 10 أفراد، اس طرح 4 بنين اس طرح 5 بنين و5 بنات۔ والدی جو ہے وہ مدرس فی المدارس الدینیۃ، اس طرح جو ہے نا آپ ہر ایک کے جو بھی بہرحال وہ ہے اس سسٹم سے آپ نے جواب دینا ہے۔ آگے یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے حل کر کے بھیجنے ہیں۔ کم فردا فی عائلتک، ماذا يعمل ابوک، هل انت اکبر اخوتک، کم عما لک، کم خالا و خالتا لک، مع من تعیش، کس کے ساتھ آپ رہتے ہیں، ما هو تسلسلک فی العائلہ، فیملی میں آپ کا نمبر کیا ہے، ما ہی لغت بیتک، آپ کا گھر کی زبان کون سی ہے۔ یہ جو سوال ہے اگلا ہے اسئلۃ و اجوبۃ عن المدینہ، شہر کے بارے میں آپ کسی سے پوچھیں تو کیسے پوچھیں گے، جیسے من ایت مدینۃ انت، آپ کون سے شہر سے ہیں، انا من هذه المدینہ، میں اسی شہر سے ہوں۔ هل اصلک من هذه المدینہ، کیا آپ اصل میں اسی شہر سے ہیں، نعم اصلی من هذه المدینہ، جی ہاں میں اصل میں اسی شہر سے ہوں، یا لا اصلی من مدینۃ پشاور، این تقع مدینتک، آپ کا شہر کہاں واقع ہے، تقع مدینتی فی اقلیم السندھ، کیف الطرق فی مدینتک، آپ کے شہر میں راستے کیسے ہیں، الحمدللہ الطرق فی مدینتی واسعۃ و جمیلۃ، الحمدللہ راستے میرے شہر میں کشادہ اور خوبصورت ہیں، الطرق فی مدینتی ضیقۃ وغیر مبلطۃ، ضیقہ جو ہے وہ تنگ کو کہتے ہیں، میرے شہر میں راستے تنگ، وغیر مبلطہ اور کچے ہیں، غیر مبلطہ یعنی پکے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حل مدینتک جمیلۃ، کیا آپ کا شہر خوبصورت ہے، نعم ہی جمیلۃ جدا، جی ہاں وہ بہت خوبصورت ہے۔ ما ہی الاماکن الترفیہیۃ فی مدینتک، الاماکن الترفیہیہ تفریحی جگہ کو کہتے ہیں، آپ کے شہر میں تفریحی جگہ کون کون سے ہیں، فی مدینتی حدیقۃ الحیوانات، چڑیا گھر ہے، وساحل البحر، ساحل سمندر ہیں، والمتحف الوطنی، اور انٹرنیشنل جو ہے وہ متحف کہتے ہیں میوزیم کو، عجائب گھر کو۔ حل فی مدینتک محطۃ القطار، کیا آپ کے شہر میں ریلوے اسٹیشن ہے، محطہ اسٹیشن کو کہتے ہیں، نعم فیہا محطۃ کبریٰ للقطار، جی ہاں اس میں سب سے بڑی اسٹیشن ہے ٹرین کی،
حل تحوی مدینتک مطارا للطائرات، کیا آپ کے شہر یعنی مشتمل ہے، شامل ہے، موجود ہے، ہوا یحوی مشتمل ہونا، مطار جو ہے ایئرپورٹ کو کہتے ہیں، للطائرات جمع ہے طائرتن کی، ہوائی جہاز کو کہتے ہیں، کیا آپ کا شہر ہوائی جہاز کے لیے ایئرپورٹ ہے آپ کے شہر میں؟ نعم فی مدینتی مطار دولی، مطار دولی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو کہتے ہیں۔ کیف الجو فی مدینتک، آپ کے شہر میں موسم کیسا ہے؟ الجو فی مدینتی حار فی الصیف، میرے شہر میں موسم گرمی میں گرم ہوتا ہے، معتدل فی الشتاء، سردی میں درمیانہ ہوتا ہے۔ الجو فی مدینتی شدید الحرارۃ فی الصیف، موسم میرے شہر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے موسم سرما میں، وشدیدۃ البرودۃ فی الشتاء، بہت زیادہ سردی ہوتی ہے موسم سرما میں۔ کیف الوضع الامنی فی مدینتک، آپ کے شہر میں امنی وضع کیسا ہے؟ وضع الامنی، امنی حالت کیسی ہے، کنڈیشن؟ الحمدللہ الوضع الامنی مستقر، الحمدللہ جو امنی حالت ہے وہ مستقر یعنی اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، یعنی پرامن ہے۔ فیملی کے ساتھ ساتھ شہر کے سوال اور جوابات بھی ہو گئے۔ اب آپ کے لیے ایک مضمون پیش کیا گیا ہے شہر کے حوالے سے، جس کو آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اور پھر اس کو آپ نے زبانی یاد کر کے مجھے سنانا ہے گروپ میں۔ اعیش فی مدینۃ کبیرۃ، میں بڑے شہر میں رہتا ہوں، جوہا معتدل فی الشتاء، اس کا موسم سرما میں درمیانہ ہوتا ہے، وحار فی الصیف، موسم گرما میں گرم ہوتا ہے، ومکتظۃ بالسکان، رہائشوں سے بھرا ہوا ہے، اکتظ یکتظ اکتظاظ بھرا ہوا ہونا، تقع علی ساحل البحر، سمندر کے کنارے پر واقع ہیں، طرقها واسعۃ ومنورۃ، اس کے راستے کشادے اور روشن ہیں، وعلیہا جسور ضخمۃ، اور اس کے اوپر بڑی بڑی پل ہیں، جسور جسر کی جمع پل، ضخمہ بہت بڑے بڑے، وفی مدینتی اسواق تجاریۃ کثیرۃ، میرے شہر میں بہت تجارت کے بازار ہیں، تجارتی بازار ہیں، فیہا ایضا مطار دولی، اور اس میں اسی طرح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں، ومیناء کبیر جدا، بہت بڑا جو ہے وہ بندرگاہ ہے، مینا بندرگاہ کو کہتے ہیں، ترسو فیہ السفن، اس میں جو ہے وہ کشتیاں آتی ہیں، الاماکن الترفیہیہ فیہا، یعنی تفریحی مقامات اس میں، حدیقۃ الحیوانات والمتحف الوطنی والحدائق العامہ، عام جو ہے گارڈن۔ انا احب مدینتی کثیرا، میں اپنے شہر سے بہت محبت کرتا ہوں، لأنہا مسقط رأسی، کیونکہ وہ میرے جائے پیدائش ہے، مسقط رأس کہتے ہیں جائے پیدائش کو۔ تو آج کے حوارات جو ہے وہ بھی یہاں تک کافی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ پورا سبق اچھی طرح دہرا لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے، اور تمام حوارات کو، تمام جملوں کو آپس میں گفتگو میں استعمال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔